کہتا ہے امریکہ کا کا لے لیں اور فرانس کا فر لے لیں تو یہ کافر بنتا ہے۔ باقی یہ ایک سوال آیا ہے کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ جو ہمارے پڑوس انڈیا سے شروع ہوا وہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے عقائد کیا ہیں، اسے بچنا کیسے ممکن ہے۔ تو بھائی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا مختصر تعارف یہ ہے، مختصراً بالکل ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے، کہ شکیل بن حنیف جو ہے نا، یہ شخص حب جاہ کی مرض میں مبتلا تھا کہ بڑا بننے کا اس کو بڑا شوق تھا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں جاؤں، دلی آیا اور دلی میں آ کر اس نے اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اور وہ نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تھے ان کو اس نے اپنے پیچھے لگایا، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس نے جو ہے دلی سے اس کو نکال دیا گیا۔ پھر اس نے یہ رہنے والا تو ہے انڈیا کے بہار کے علاقے اور دربھنگا کا، ضلع دربھنگا میں موضع عثمان پورہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور اورنگ آباد کو اس نے جو ہے نا آج کل اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، وہاں پر اس نے مرکز بنایا ہوا ہے، وہاں سے اپنے خلفاء کو بھیجتا ہے دوسری ریاستوں کے اندر، اس کے کافی پیروکار بن چکے ہیں۔ اور کوئی بھی جتنی احادیث اور قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی نشانیاں ہیں ایک بھی اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو مولویوں کو تو صرف نماز غسل فرائض کا پتہ ہے، اور قیامت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، دجال آ چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ دجال کس کو کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، اور کتنی الٹی من گھڑت تعویل کرتا ہے کہ امریکہ اور فرانس، امریکہ اور فرانس، کیونکہ حدیث میں ہے نا دجال کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، کہتا ہے امریکہ کا کا لے لیں اور فرانس کا فر لے لیں تو یہ کافر بنتا ہے۔ مطلب من گھڑت ایسی تعویلات ہیں، اور ہمارے مسلمان سننے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ اس کے پیروکار اس کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ تو آپ جب قادیانیت کی مرزائیت کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مرزائیت نے بھی شروع میں ایسے ہی کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ اسی کی کڑی ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اپنے پیروکار پیدا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے جو ہے نا بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خیر کا علم ہم نے حاصل کرنا ہے، شر کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو آج کل فتنے فساد کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، بھائی اس سے بچنے کی کوشش کریں، بچوں کو بچائیں۔ اور میں ایک ہی نسخہ بتا رہا ہوں ان فتنوں سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی دینی جماعت کے ساتھ یا کسی دینی شخصیت کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے، سارے کے سارے جو گمراہ ہوئے ہیں وہ مرتد ہوئے ہیں، سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا کسی اللہ والے سے، کسی نیک بندے سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ والوں سے تعلق بہت ضروری ہے۔ باقی دوسرا سوال یہ کہ پاکستان میں الحمدللہ ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک تو اس کے جراثیم نہیں آئے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ باقی ہمارے ہاں قوانین بھی موجود ہیں اور اسلام کے پہرے دار بھی جاگ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا موقع آتا ہے تو ضرور اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔